کلپ نمبر 980۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ترجمہ، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے وہ بندے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام ذکر ہوا۔ اب یہاں سے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ نمبر 3، وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11، جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ نمبر 12، وہ یوں دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب عز و جل، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے مراد متارکت کا سلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو، اس سے پہلی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاملے کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ رات میں عبادت کرنے کے فوائد: یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ تینوں فوائد قرآن مجید میں انتہائی جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ترجمہ، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ اپنی راتیں عبادت میں گزارنے والی دو بزرگ خواتین، ہمارے بزرگان دین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے، اور ان کی شب بیداری کے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں بطور خاص دو بزرگ خواتین کے واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا
بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی. بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا. نمبر 2، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس، تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے. ان واقعات میں مسلمان خواتین کے لیے بڑی نصیحت ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی راتیں غفلت کی نیند سو کر اور عبادت سے خالی نہ گزاریں، بلکہ رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کریں. تھوڑی عبادت کرنے والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے کرم سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے پر بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ یہاں تھوڑی عبادت کرنے پر شب بیداری کا ثواب ملنے سے متعلق 2 روایات سماعت کیجیے. نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر بھی باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے. نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل